ابھی جو سچویشن ہے اسرائیل کی طرف سے حالیہ فضائی حملے جو کیے جا رہے ہیں، غزہ میں شہریوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمیوں کی تعداد میں اس وقت اضافہ ہو رہا ہے، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ عالمی برادری کی ذمہ داریوں پر کیا تبصرہ کریں گے؟ سب سے پہلے تو اس وقت 50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 18 مارچ کو ایک بار پھر یہ بربریت شروع کی اسرائیل نے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ایڈ ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ مذمت وہ کر رہے ہیں کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، لیکن جو سب سے اہم بلاک ہے جسے ہم مغربی بلاک کہتے ہیں، اس میں امریکہ جو سب سے اہم ہے، جو ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے، اس وقت نہ صرف وہ اس کی حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی، بلکہ $70 ارب اسرائیل کو دے چکا ہے پچھلے 1.5 سال میں، جب یہ نسل کشی غزہ میں شروع ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو صدر ہے امریکی، وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو خالی کرا دینا چاہیے اور وہاں پہ کوئی ریل اسٹیٹ کا بزنس شروع کریں گے۔ یعنی یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جو عالمی نظام ہے وہ منافقت پر مبنی ہے، اس کے اندر ہر جو جان ہے وہ برابر نہیں ہے، اس کی قیمت برابر نہیں ہے، اور جو فلسطینی ہے اور تیسری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی جان جو ہے اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جو کہ مغربی لوگوں کی جانوں کی ہے۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت جو پوری دنیا کی عوام، صرف مسلمان ممالک نہیں، پوری دنیا کی جو عوام ہے وہ آج یعنی 7 اپریل کو نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں۔ فلسطین اس وقت ایک علامت بن گیا ہے مزاحمت کی، ایک علامت بن گیا ہے، ایک طرف بربریت، مغربی بربریت اور اسرائیلی بربریت، لیکن دوسری طرف عوام کی مزاحمت کی کہ وہ نہتے عوام ہے، لیکن آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے کہ اگر لوگوں کے اندر ڈٹرمنیشن ہو تو پھر ان کو کوئی بھی بڑی طاقت نہیں کر سکتی۔ بالکل ایسی ہے، لیکن ابھی ہمارا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ امریکہ کی اگر بات کریں، سر فہرست تو وہی ہے جو کہ اسرائیل کو اس وقت بیک کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، سپورٹ بھی کر رہا ہے، مالی امداد بھی کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلحہ بارود بھی، یہ تمام چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تمام انتخابی ریلیز میں وعدے کیے تھے کہ وہ اس جنگ کو ختم کرائیں گے، تمام معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں گے، تو وہ بھی صرف انتخابات جیتنے کے لیے ایک پینترا ہی تھا ان کا۔ بالکل ایسے تھا، وہ عرب ووٹ انہیں چاہیے تھا مشیگن میں۔ دیکھیں، یہ معاملہ ٹرمپ کا یا بائیڈن کا یا کسی ایک شخص کا نہیں ہے، پچھلے 16-17 سالوں سے ایک پالیسی رہی ہے غزہ میں نسل کشی کی۔ اس کا ہر امریکی صدر جو تھا، جارج بش، اوباما، ٹرمپ، بائیڈن اور پھر ٹرمپ، وہ سارے اس کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کو بالکل ایک ری ارینج کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی اگر مزاحمت ہو اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے اوپر بمباری کی، جھوٹ بول کے بمباری کی، انہوں نے لیبیا کے اوپر بمباری کی، قذافی کو مارا، انہوں نے شام کے اوپر بمباری کی، انہوں نے یمن کے اوپر بمباری کی، ابھی ایران کے ساتھ معاملات بنا رہے ہیں، لبنان کے اوپر بمباری کی۔ تو سارا جو مڈل ایسٹ ہے اس کو جو کنٹرول کرنا ہے وہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ پچھلے 70-75 سال سے یہ امریکی پالیسی ہے۔ اور اسرائیل جو ہے، ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کو سبسڈی بھی دیتا ہے کہ اسرائیل، اگر امریکہ اسرائیل کو پیسہ دیتا ہے تو پھر اسرائیل گراؤنڈ پہ جو سارا گندا کام کرنا ہوتا ہے، ساری جو نسل کشی کرنی ہوتی ہے، قتل و غارت گری کرنی ہوتی ہے، جنگ لڑنی ہوتی ہے، وہ پھر اسرائیل اور IDF کرتا ہے۔ لیکن جو عرب دنیا ہے اور پوری دنیا، جس طرح میں نے کہا، کولمبیا کے صدر تک نے کہا ہے کہ جی یہ نسل کشی جو ہے یہ پوری تیسری دنیا کے عوام کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں یکجا ہونا پڑے گا۔ تو یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں، کیونکہ اب کم از کم یہ ضرور ہو گیا ہے کہ عوام کا پوری دنیا کے اندر، آپ لنڈن میں ریلیز دیکھیں، آپ بیجنگ میں دیکھیں، آپ نیو یارک میں دیکھیں، ان کے جو پردے ڈالے ہوئے تھے انہوں نے کہ بڑے کوئی انسانی حقوق کے چیمپئنز امریکہ کے، یوکرین میں بڑا غم ہے انسانی حقوق کا اور باقی دنیا میں عورتوں کے حقوق کا، وہ غزہ میں سب کلیئر ہو گیا ہے کہ اصل میں اس کی بنیاد پوری نظام کی، سامراج کی بربریت ہے۔ لیکن عمار، اب سچویشن کو اگر اوورآل ہم دیکھیں، کچھ سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ دل دہلا دینے والی ہیں، جہاں پر اگر بلاسٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں بچے ہوا میں اڑتے ہوئے ان کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ انتہائی دردناک سچویشن ہے، وہ مناظر جو ہیں وہ بھی نہیں دیکھے جا رہے ہیں، تمام میڈیا ان چیزوں کو کوریج دے رہا ہے۔ اگر ہم مغربی میڈیا کے حوالے سے بات کریں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہو سکے گا کسی بھی ملک کی طرف سے؟ جب ہم OIC کا ذکر کرتے ہیں، 57 ممالک اس کے ممبر ہیں، تو یہ 57 مسلم ممالک مل کر بھی اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے یا اس پر بات نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ جنگ بندی مؤثر طریقے سے نہیں کرا سکتے، تو پھر کس کام کا OIC؟ یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جس طرح میں نے بتایا، جس نے بھی مزاحمت کی ہے اس کے اوپر یا تو جنگ انہوں نے نافذ کی ہے یا پھر اس کو دھمکی دے رہے ہیں، سینکشنز لگائے ہیں، پابندیاں لگائی ہیں۔ اور جو اس کے نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں غزہ کے،
وہ تو آپ کو معلوم ہے، وہ تو اسرائیل کے ساتھ ہیں اس وقت۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ جو آپ ٹریڈ وارز بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیرف والا معاملہ دیکھ رہے جی ہیں، اس میں جو چین اور امریکہ کا تضاد ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جو ملٹرائزیشن ہے پوری دنیا کی، وہ بڑھے گی۔ یورپ نے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ $800 بلین کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا بجٹ بنائیں گے ملٹری کا۔ تو اوور آل دنیا جو ہے جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس میں غزہ جو ہے اس بڑی کہانی کا حصہ ہے، جس کے اندر پوری دنیا کو ری ارینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور کوشش یہ ہے کہ مغرب جو پچھلے 300 سال سے اس کا ایک طرح سے غلبہ رہا ہے پوری دنیا پہ، وہ اب ڈکلائن میں ہے، اکنامک ڈکلائن میں ہے، سوشل ڈکلائن میں ہے، کلچرل پولیٹیکل ڈکلائن میں ہے۔ اس ڈکلائن کو، زوال کو روکا جائے، اور کسی طرح اگر وہ اس کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے روکنے کا، اگر آپ معاشی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر جنگ کے ذریعے۔ اس وقت یو ایس امپیریلزم جو امریکی سامراج ہے وہ ڈسٹروائے کر سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، وہ ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتا۔ دس از ڈسٹرکشن وداؤٹ ریکنسٹرکشن۔ جو عراق میں کیا، جو یمن میں کیا، جو لیبیا میں کیا، جو غزہ میں کیا، صرف تباہی۔ پہلے امریکہ جنگیں کرتا تھا، تباہی بھی کرتا تھا، لیکن بعد میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جیسے انہوں نے پورے یورپ کو ریکنسٹرکٹ کیا، جاپان پہ ایٹم بم مارا لیکن پھر اس کو ریکنسٹرکٹ کیا۔ اب کوئی ریکنسٹرکشن نہیں ہے، اب صرف تباہی ہے۔ اس لیے ہمارے سب حکمران جو ہیں مسلم دنیا کے ہوں یا باقی تیسری دنیا کو، کہ ان کو اب اس وقت واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ واشنگٹن صرف اب موت کا سوداگر ہے، وہ لاشوں کے سوداگر ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنے ریجن کے اندر دیکھنا چاہیے۔ ریجنل سٹیبلٹی سے تبھی آئے گی جب جو ہمارے خطے کے سارے ممالک ہیں وہ آپس میں کہیں گے مل کے کہ انف از انف، اب ہم اغیار کے لیے جنگوں میں نہیں جائیں۔ لیکن ہمارا یہ بھی ایک ہم نے پیٹرن دیکھا کہ جب بھی اگر مغرب کی بات کریں یا دوسرے ممالک کی بات کریں، جب وہاں پر عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں، انہوں نے فلسطین کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، تو حکومتوں پر کہیں نہ کہیں کوئی پریشر آتا ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں سچویشن تھوڑی سی سلو ڈاؤن بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بھی کچھ چانسز ہیں، کیونکہ شاید یہی ایک آخری حل یا یہی ایک آخری آپشن دکھائی دے رہی ہے ابھی؟ بالکل امید تو ہے، دیکھیں کیونکہ جس طرح کے سینز آ رہے ہیں اور لوگ جتنے زیادہ غصے میں ہیں اور باہر نکل رہے ہیں تو بندہ امید کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو فلسطین کے حق میں جتنے بھی لوگ، خصوصی طور پہ یونیورسٹیز کے اندر جو طالب علم ہیں جو مظاہرے کرتے ہیں یا کر رہے تھے، ان کے خلاف ایک بھرپور ٹریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ خلیل محمود ایک صاحب تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کا جو گرین کارڈ ہے اس کو ریووک کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک ٹرکش خاتون تھی، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ایک ییل یونیورسٹی میں لاء کی پروفیسر تھی، ان کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا۔ اور اوور آل کولمبیا یونیورسٹی جہاں پہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے تھے، اس کی فنڈنگ ٹرمپ نے روک دی ہے۔ اور یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں ان یونیورسٹیز کی فنڈنگ کو ہم اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ یعنی یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مظاہرے ہیں، جو آوازیں ہیں فلسطین کے حق میں، ان کو دبایا جائے۔ جرمنی میں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے سب پہ الزام لگایا گیا کہ یہ شاید کوئی اینٹی سیمیٹک ہیں جو مظاہرین ہیں، اور جرمنی میں تو انہوں نے فلسطین کے حق میں کسی بھی قسم کے مظاہرے پہ پابندی لگا دی، اور یہ لبرل حکومتوں نے لگائی۔ یہ یاد رکھیں، بائیڈن کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ یہ لبرل حکومتیں اور کنزرویٹو حکومتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب سامراج کی باری آتی ہے اور جب غریب ممالک کی باری آتی ہے، فلسطین کی باری آتی ہے، تو یہ لبرل اور کنزرویٹو کا کوئی فرق نہیں رہتا ہے، سب ایک پیج پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف ٹرمپ کا مسئلہ تھا یا صرف یہ بائیڈن کا مسئلہ تھا، یہ اوباما کا بھی مسئلہ تھا، یہ کلنٹن کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ قتل و غارت گری کب سے چل رہی ہے؟ ہر جو اقوام متحدہ کی ریزولوشن ہے اس کو انہوں نے، اس کی دھجیاں اڑائی ہیں اسرائیل نے، اور بار بار یعنی جنرل سیکرٹری تک اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ اس کی مذمت نہیں کر رہا امریکہ، بلکہ اربوں ڈالر اس کو اسرائیل کو دے رہا ہے شاباش کے طور پہ کہ وہ اپنی نسل کشی کو جاری رکھے۔ تو یہ پوری دنیا کے سامنے ان کی منافقت۔ اور یہ فضائی حملے جو ہم دیکھ رہے ہیں رہائشی عمارتوں پر جہاں کیے جا رہے ہیں، جہاں پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بین الاقوامی قوانین کی جب بات کی جاتی ہے، حالانکہ کہیں پر بھی وہ امپلیمنٹ ان تمام شخصیات پر، ان ریاستوں پر ہوتے نہیں دکھائی دے رہے۔ جو یہ جرم کیے جا رہے ہیں یہاں پر، بے گناہ بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو جس طرح سے بے گھر کیا جا رہا ہے، 19 لاکھ تک اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تعداد پہنچ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی اگر ہم بات کریں یا اس کی امدادی ایجنسی نروا کی رپورٹ ہے کہ غزہ میں بے گھر ہونے والوں کی تعداد 19 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ انسانی حقوق کے اصولوں کی خلاف ورزی تو ہے، لیکن کہاں پر یہ مقدمہ پیش کیا جائے گا؟ کون ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے کہ
بڑا کلیئر ہے، اس پہ اب کوئی ڈبیٹ کی تو ضرورت نہیں ہے. 22-23 لاکھ تو پوری آبادی ہے، پوری آبادی ہی تقریباً جو ہے وہ ڈسپلیس ہو چکی ہے. اسی کو نسل کشی کہتے ہیں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیں غزہ. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں جا کے کہیں کہ پورا شہر جو ہے جس کے اوپر ہم نے بمباری کی ہے، جس کے اوپر ہم نے پابندیاں لگائی ہیں. اور یاد رکھیں، یہ بھی ضروری ہے یاد رکھنا، یہ پابندیاں اور بمباری کیوں شروع ہوئی تھی؟ یہ اس لیے شروع ہوئی تھی کہ 2006 میں فلسطینیوں نے جو غلطی کی تھی کہ اپنا جمہوری حق استعمال کر کے ایک تنظیم کو ووٹ دے دیا، حماس کو. اس کی بنیاد کے اوپر ساری یہ پابندیاں شروع ہوئی. یعنی جو جمہوریت کے چیمپئنز ہیں انہوں نے جمہوری جو فیصلہ تھا فلسطین کا، اس کو دبانے کے لیے یہ پابندیاں پہلے شروع کی تھی. پھر 2008 سے مسلسل ہر 1-2 سال بعد اس طرح کی بمباری ہوتی ہے اور دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اخلاقیات کی بھی اور قانون کی بھی. ایک چیز جو کلیئر ہو گئی ہے کہ دنیا جو ہے اس وقت وہ فورس سے چل رہی ہے، طاقت کے ذریعے. طاقت حقیقت ہے اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز میں، قوانین نہیں رہے. بہت ضروری ہے کہ مسلمان ممالک اور تیسری دنیا کے ممالک وہ اپنی جو ڈیولپمنٹ کیپیسٹی ہے وہ بڑھائیں، اپنی انڈسٹریل کیپیسٹی بڑھائیں، اپنی ملٹری کیپیسٹی بڑھائیں. اپنے لوگوں کے خلاف نہیں، اغیار کے لیے جنگیں اپنے لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اپنے لوگوں کو دبانے کے لیے نہیں، بلکہ جو انٹرنیشنل سینیریو بن رہا ہے اس کے لیے اپنی تیاری، اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے اس کی تیاری کریں. بہت شکریہ ماہر بین الاقوامی امور عمار علی جان ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے.